السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کی اقسام۔ روزے کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مسنون، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 مکروہ، نمبر 6 حرام۔ اب ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 فرض روزہ۔ اگر کسی شخص میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں تو اس پر رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 واجب روزہ۔ درج ذیل روزے رکھنا واجب ہے۔ پہلی صورت، اگر نفلی روزہ شروع کر کے توڑ دیا تو اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ شریعت کا یہ اصول ہے کوئی بھی نفل اور مستحب کام لازمی اور ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر نفل عبادت شروع کر دی جائے پھر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفل نماز یا نفل روزہ توڑنے والے پر اس کی قضا رکھنا واجب ہے۔ دوسری صورت، نظر کے روزے۔ نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی خاص عبادت مثلا نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کی منت مان لے۔ مثال کے طور پر عرفان نے منت مان لی، اے اللہ اگر میں امتحان میں سالانہ اول نمبر پہ آ گیا تو 10 روزے رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اول نمبر پہ آ گیا تو اب اسے 10 روزے رکھنا واجب ہے۔ پھر نظر کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، نظر معین اور نظر غیر معین۔ نظر معین کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص دن کے روزے کی منت مان لینا۔ نظر معین کی صورت میں اسی خاص دن کا روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عرفان نے یہ منت مان لی کہ اگر میں امتحان میں پہلا نمبر آ گیا تو میں جمعے کے دن کا خاص روزہ رکھوں گا۔ سالانہ امتحان میں خوش قسمتی سے اول نمبر پر وہ آ گیا تو اس پر صرف اور صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ نظر غیر معین۔ نظر غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ نظر مانتے ہوئے کسی خاص وقت کا تعین نہ کرے بلکہ مطلقاً بغیر کسی شرط کے روزے کی نظر مان لے۔ نظر غیر معین ہونے کی صورت میں نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، مگر غیر معین ہونے کی وجہ سے جب بھی پورا کر لے تو اسے اختیار ہے۔ مثال کے طور پر سلیمان نے نظر مان لی، اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اب اگر میں پورے مدرسے میں اول نمبر آ گیا تو تیری رضا کے لیے 10 روزے رکھوں گا۔ الحمدللہ رب کریم نے ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کو آسمان سے اوپر اٹھا لیا، چنانچہ وہ اس دن اول نمبر پر آ گیا اور بھرے مجمع میں یہ آواز کانوں میں رس گھولتی ہوئی سنائی دی کہ پورے مدرسے کے اندر اول آنے والا طالب علم محمد سلیمان ہے۔ ناظم صاحب نے جب اعلان کیا تو اس کی دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ چونکہ نظر پوری ہو گئی ہے لہذا سلیمان پر 10 روزے رکھنا واجب ہے۔ چونکہ نظر غیر معین تھی لہذا جب بھی 10 روزے رکھ لے گا تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تیسری صورت، کفارے کے روزے۔ درج ذیل صورتوں میں کفارے کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 رمضان مبارک میں بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو کفارے کے روزے رکھنا واجب ہے۔ نمبر 2 رمضان مبارک میں دن کے وقت جماع یعنی ہم بستری کر لی تو کفارے کے روزے رکھنا واجب ہے۔ نمبر 3 زہار کی صورت میں کفارے کے روزے رکھنا واجب ہے۔ نمبر 4 قسم کھا کر توڑ دینے کی صورت میں کفارہ یمین کے روزے رکھنا واجب ہے۔ نمبر 5 احرام کی حالت میں بعض ایسے ممنوعات ہیں جن کا ارتکاب کرنے کی صورت میں کفارے کے روزے رکھنا واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 قتل خطا۔ ہر اس قتل کی صورت میں جو قتل خطا کے حکم میں ہوتا ہے کفارے کے روزے رکھنا واجب ہے۔ تیسری قسم کے مسنون روزے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ نمبر 4 مستحب روزے۔ درج ذیل روزے رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 1 ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا چاہے کوئی سے بھی ایام میں ہو۔ نمبر 2 ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنا۔ ایام 20 سے مراد 13ویں، 14ویں اور 15ویں اسلامی تاریخ ہے۔
کیونکہ ان تاریخوں میں رات خوب روشن اور سفید ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، شوال میں 6 روزے رکھنا پورے مہینے میں، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5، غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 7، صوم داودی رکھنا، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، یہ مستحب روزوں کی تفصیل تھی۔ نمبر 5، مکروہ روزے، درج ذیل صورتوں میں روزے رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، صرف یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا، اکیلا رکھنا مکروہ ہے۔ ہاں 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملائیں تو پھر مسنون ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، ساتھ میں اور کوئی دن نہ ملانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، صوم وصال، یعنی اس طرح مسلسل روزے رکھنا کہ غروب آفتاب کے بعد بالکل افطار نہ کرے اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لے، یہ مکروہ روزے ہیں۔ چھٹی قسم کی حرام روزے، درج ذیل صورتوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 3، ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔